الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر بزرگان محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے اسی آیت کریمہ کے ذیل میں کچھ باتیں کہی گئی تھی۔ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ، اخلاق سلیمہ، اخلاق کریمہ کے سلسلے میں قرآن کریم میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آپ مزاجاً بہت ہی نرم مزاج تھے، آپ کے مزاج میں سختی نہیں پائی جاتی تھی، تلخ کلامی آپ نہیں فرمایا کرتے تھے، تلخ گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مزاج بہت ہی نرم مزاج تھا۔ آپ کی خدمت کرنے والے خدام کے ساتھ اور آپ کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی اعلیٰ اخلاق کا اور اعلیٰ ظرفی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی اسی صفت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، کہ یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے آپ کے ساتھ کہ آپ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ نرمی کا، اچھائی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ آیت کریمہ ایک مخصوص پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ اسلام کی جو دوسری جنگ ہوئی، جس کو ہم جنگ احد کے نام سے جانتے ہیں، مدینہ منورہ سے
تھوڑا باہر نکلنے کے بعد احد کا میدان ہے، یہاں پر مشرکین مکہ سے مقابلہ ہوا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو ایک ٹیلے پر کھڑا فرمایا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، دونوں صورتوں میں تم لوگوں کو یہیں کھڑے رہنا ہے، تم لوگ یہاں سے ہٹو نہیں بلکہ یہیں کھڑے رہو۔ یہ اللہ کے نبی نے ان کو ہدایات دے کر میدان احد میں جو ٹیلا ہے اس ٹیلے پر آپ نے ان کو کھڑا فرمایا تھا۔ وہ ٹیلا آج تک بھی موجود ہے، جو لوگ مدینہ منورہ کی زیارت کیے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ٹیلا میدان احد میں ابھی بھی موجود ہے۔ جنگ کا ہمہمہ گرم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مشرکین میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جب میدان چھوڑ کے چلے گئے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مشرکین مکہ کے چھوڑے ہوئے مال کو اور چھوڑے ہوئے سامان کو اور اپنے بکھرے ہوئے سامان کو جمع فرما رہے تھے۔ تو اس وقت میں یہ صحابہ جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ٹیلے پر کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا، یہ صحابہ سوچنے لگے کہ یہ حکم اللہ کے نبی کا جو تھا وہ جنگ کے وقت کا تھا کہ آپ نے یہ کہا تھا چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، دونوں صورتوں میں یہیں کھڑے رہو۔ اللہ نے فتح دے دی، دشمن بھاگ گیا، اب تو جنگ ختم ہو گئی۔ لہذا وہاں کھڑے ہوئے صحابہ کرام میں سے کچھ نے یہ کہا کہ بھائی جو حکم تھا وہ اس وقت کے لیے تھا، اب جنگ ختم ہو چکی ہے، لہذا ہم کو اتر جانا چاہیے۔ لیکن حضرات صحابہ میں اختلاف ہوا اس مسئلے پر، کچھ نے کہا کہ نہیں بھائی اللہ کے نبی نے حکم دیا یہیں کھڑے رہنے کا، کہ جب تک آپ کی اجازت نہ ہو اس وقت تک ہم تو نہیں اتریں گے۔ لیکن کچھ نے یہ کہا کہ بھائی ہم تو اللہ کے رسول کی بات کا مطلب یہ سمجھتے ہیں لہٰذا ہم اترنا چاہتے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام پہاڑ کے ٹیلے سے نیچے اتر گئے اور کچھ وہیں کھڑے رہے۔ تو یہ مشرکین جو چلے گئے تھے انہوں نے پلٹ کر جب دیکھا تو اس جگہ کو خالی پایا جس جگہ پر اللہ کے رسول نے جنگی حکمت سے صحابہ کو کھڑا کیا تھا۔ جب اس ٹیلے پر خالد ابن ولید کی نظر پڑی جو اس وقت میں مشرکین کے ساتھ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس جگہ کو جب خالی پایا تو فوراً انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے بکھرے ہوئوں کو پھر سے جوڑ کر انہوں نے پیچھے سے حملے کی تیاری شروع کی۔ اور ادھر صحابہ کرام مشرکین مکہ کے چلے جانے کے تصور میں بکھرے ہوئے مال کو جمع کرنے میں لگ گئے۔ خالد ابن ولید نے چند نوجوانوں کے ساتھ اس جگہ کو جس جگہ اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کو کھڑا فرمایا تھا کہ تم یہاں سے نہیں ہٹو، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ اب مسئلہ ختم ہو گیا لہذا کچھ کھڑے رہے کچھ تو واپس ہو گئے۔ تو خالد ابن ولید نے اس موقع کو غنیمت جان کر پیچھے سے ایک زبردست حملہ کیا مسلمانوں کے اوپر، اور صحابہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، پریپیئر نہیں تھے، وہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔
اب جب پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا تو اس وقت میں مسلمانوں کو بڑا شدید نقصان ہوا، اتنا شدید نقصان ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور نہ صرف 70 صحابہ شہید ہوئے بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بھی زخمی ہو گئے۔ اور اسی جنگ میں اسی غفلت کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور اسی غفلت کی بنیاد پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر میں مغفر کی کڑیاں گھس گئی، آپ زخمی ہو گئے۔ ادھر صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو وہ جنگ جو فتح پا چکے تھے وہ اتنے بڑے نقصان میں تبدیل ہو گئی۔ ارے مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو وہ صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی نے وہ درے پر کھڑا کیا تھا اور ان سے ایک فکری غلطی ہوئی، اس کو ایک فکر کی غلطی یا اجتہادی غلطی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ بھائی اب کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا ہے، لہٰذا اب ہم کو اتر جانا چاہیے۔ حضور نے جو کچھ کہا تھا وہ جنگ کے لیے کہا تھا، جنگ تو ختم ہو گئی ہے، لہٰذا ہم کو اتر جانا چاہیے، لہٰذا وہ اتر کے آ گئے۔ نتیجے میں مسلمانوں کا اتنا بھاری اور شدید نقصان۔ تو وہ صحابہ جن سے یہ غلطی ہوئی، ایک اجتہادی غلطی ہوئی، تو ان صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے تھا کہ جن کی غلطی سے اتنا شدید نقصان پہنچا ہو، اتنا عظیم نقصان ہوا ہو، جس میں خود صحابہ شہید ہوئے ہوں، جس میں اللہ کے نبی زخمی ہوئے ہو۔ کتنی بڑی ناراضگی کا اظہار صحابہ کرام پر ہونا چاہیے۔ ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہمارے ماتحتوں سے اگر ہوتا ہے اور اتنا بڑا نقصان ان کی وجہ سے جب ہوتا ہے تو کس طرح کا بیہیویئر ہمارا ان کے ساتھ ہوتا ہے، کیا برتاؤ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ، کیا سلوک کرتے ہیں، کتنی شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کتنا غصے سے ان پہ برس جاتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں غفلت ہو گئی، ایسی کیسی غفلت ہوتی ہے، ایسی کیسی بھول ہوتی ہے، اللہ جانے ہم لوگ کیا کیا کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد جو کچھ کیا حضرات صحابہ کے ساتھ، جن سے یہ بھول ہو گئی تھی، جن سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا برتاؤ کیا، کیسا سلوک ان کے ساتھ کیا، اتنا بھاری نقصان ہونے کے باوجود کہ جس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، نہ صرف شہید کر دیے گئے بلکہ جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ خود اللہ کے نبی زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ تو کتنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابہ کے ساتھ جو نرمی کا برتاؤ کیا ہے اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ،
کہ یہ اللہ کی رحمت خاص ہی ہے جو آپ کے ساتھ تھی کہ آپ نے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا ہے۔ اور آگے یہ ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ایک نظریہ ہے ہم لوگوں کا، وہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ دھاک بٹھانے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غصے کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے، جتنا غصے کا استعمال کریں گے اپنے ماتحتوں پہ اتنی دھاگ ہماری بیٹھی رہے گی، یا اولاد پر جتنا سختی سے پیش آئیں گے اتنی زیادہ دھاگ اولاد پر رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے ہمارا یہ تصور غلط ہے کہ امپریشن بٹھانے کے لیے بہت زیادہ غصہ کیا جائے، دھاگ بٹھانے کے لیے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا جائے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ہماری سوچ غلط سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ ان کے اوپر سختی برتتے، ناراضگی کا اظہار کرتے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی یہ جو آپ کے ارد گرد جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی تو یہ وارفتگی اور یہ محبت کا اظہار، یہ آپ پر جینے مرنے کے لیے تیار، یہ آپ پر جو ٹوٹ پڑ رہے ہیں، یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی تھی۔ اگر آپ مزاجن سخت ہوتے تو یہ جو محبتوں کا اظہار صحابہ جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی مزاجن سخت ہوتا ہے لوگ اس کے قریب نہیں ہوا کرتے، اس سے محبت نہیں کرتے، اس کے قریب نہیں رہتے، اس کو کسی کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ سخت مزاجی کی وجہ سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، قریب نہیں ہوتے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی علیہ السلام یہ آپ کی نرم مزاجی ہی ہے جس کی بنیاد پر صحابہ آپ کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود ثقفی مکۃ المکرمہ کا بڑا سردار تھا۔ جب اس نے حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی وارفتگی جب اس نے دیکھا، حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، اس دوران 10 سال کا لگ بھگ عرصہ گزر گیا تھا۔ 10 سال کے بعد اس نے جب حضور کے ساتھ صحابہ کرام کو دیکھا تھا اور وہ کیفیت جب اس نے دیکھی ان کی محبتوں کی، ان کے نچھاور ہونے کی، ان کی فرش راہ ہو جانے کی، جب یہ کیفیت اس نے صحابہ کرام کی اپنے نبی سے محبت کو جب دیکھا، اور واپس جب مشرکین مکہ کے سرداروں کے پاس وہ گیا تو عروہ ابن مسعود ثقفی نے سرداران قریش سے یہ کہا کہ میں ایک مکے کا سردار ہونے کے ناطے میں نے شاہوں کے محل کے آداب بھی دیکھے، میں بادشاہوں کے ساتھ ان کے درباریوں کو بھی دیکھا،
میں کئی کئی بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہونے کا اعزاز اپنے ساتھ رکھتا ہوں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں کسی درباری کو اپنے بادشاہ کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا جیسے محمد کے اصحاب محمد سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایسی محبت کہ جب محمد وضو کرتے ہیں، ہاتھ سے جب پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں تو محبت کا یہ حال کہ وہ پانی کے قطروں کو زمین میں جذب ہونے نہیں دیتے، بلکہ وہ اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر یا تو اپنے سر پہ ملتے ہیں یا اپنے چہروں پہ ملتے ہیں۔ جب محمد کلی کرتے ہیں تو وہ پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، جب آپ چہرہ دھوتے ہیں، جب اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو محمد کے اصحاب اس پانی کو زمین میں جانے نہیں دیتے، بلکہ اپنی ہتھیلیاں بچھا کر اسے لے لیتے ہیں۔ اور وہ ابن مسعود ثقفی نے کہا کہ میں نے کسی قائد کو ایسی محبت کرتے ہوئے ماتحتوں کو کبھی نہیں دیکھا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے بے پناہ صحابہ کی جو محبت تھی، اس کی وجہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ محمد علیہ السلام اگر آپ مزاجاً سخت ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ جو آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب تتر بتر ہو جاتے ہیں، یہ آپ کے ارد گرد نہیں رہتے۔ یہ اللہ کی رحمت خاص ہے آپ کے پاس، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ رحمت خاص ہے آپ کے ساتھ کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، ان کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، جبکہ صحابہ سے اتنی بڑی غلطی ہو چکی تھی جس کے نتیجے میں 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، یہ کوئی معمولی غفلت نہیں تھی، یہ کوئی معمولی بھول نہیں تھی، بہت بڑی بھول تھی، بہت بڑی غفلت ہو گئی تھی ان سے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر یہ نرمی کا برتاؤ نہیں ہوتا تو نتیجے میں یہ سب تتر بتر ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو ہماری جو سوچ ہوتی ہے کہ غلطی ہوتے ہی ہم برس پڑتے ہیں، رسول اللہ کی سیرت کچھ اور بتاتی ہے۔ رسول علیہ السلام کی سیرت یہاں پر کچھ اور بتا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملازم سے کوئی غلطی ہوئی تو ہم برس جاتے ہیں اس کے اوپر، نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بولتا بہت نوکری ملتی صاحب، چلے جا رہا ہوں میں، ملازم چلے جاتا ہے، ماتحت چلے جاتا ہے، اولاد باپ سے دور ہو جاتی ہے، اولاد ماں سے دور ہو جاتی ہے، بیوی شوہر سے دور ہو جاتی ہے، بہو سسرال سے دور ہو جاتی ہے۔ ہمارا اپنا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی پر آج چھوڑ دیا جائے تو کل پھر کرے گا، لہذا ایسا وار کرو کہ یہ سدھر جائے اور آئندہ کے لیے ایک زبردست سبق اس کو ملے۔ لیکن قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا الگ نقشہ کھینچ رہا ہے۔ وہ نقشہ یہ کھینچ رہا ہے کہ اتنی بڑی بھیانک غلطی ان سے ہوئی تھی، اس کے باوجود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت خاص ہے کہ آپ اس کے باوجود ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے
تو یہ محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے ساتھ نہیں ہوا کرتے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے قرآن کی آیت کریمہ سے، جب آدمی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے واقعات سنائے تھے آپ کو۔ ایک بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کسی سے بھی کوئی اچھا کام اگر ہم کروانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ میرا ملازم اچھا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں میری بیٹی اچھی ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ہماری بیوی اچھی ہو جائے، ہمارے ماتحت اچھے ہو جائیں یا ہمارے بڑے اچھے ہو جائیں، جس کسی کو بھی ہم اچھا بنانا چاہتے ہیں، تو اچھے کام کے لیے طریقہ غلط نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اچھے کام کے لیے انداز اچھا ہونا چاہیے۔ انداز اگر غلط ہے، کام بھلے کتنا صحیح چیک کرانا چاہے ہو نہیں پاتا ہے۔ انداز ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کے دل کو قریب کرتی ہے۔ انداز ہی میں ایک ایسا اسلوب ہونا چاہیے جس میں آدمی کو رغبت پیدا ہو، محبت پیدا ہو، انسیت پیدا ہو، تعلق قائم ہو۔ قرآن کریم سکھا رہا ہے اسی آیت کریمہ میں، حضور سے یہ فرمایا کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، یہ چلے جاتے تھے اگر آپ سخت مزاج ہوتے۔ آگے قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ صحابہ کرام سے اتنی بڑی غفلت ہو گئی، اس کے باوجود اللہ حضور کو کیا مشورہ دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ مشورہ دیا، چلو ان سے غلطی ہو گئی ٹھیک ہے، لیکن ان کے دل میں ایک پشیمانی ہے کہ ہم سے یہ قصور ہو گیا، ہم سے ہماری وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ہماری غفلت کی وجہ سے حضور زخمی ہو گئے۔ ان کے دل میں ایک قسم کی شرمندگی ہے، ان کے دل میں پشیمانی ہے، ان کے دل میں افسوس ہے۔ قرآن سکھا رہا ہے کہ یہ پشیمانی، یہ شرمندگی انہیں حضور سے دور کر سکتی ہے، کہ جب آدمی شرمندہ ہوتا ہے کسی کے سامنے تو وہ سامنے نہیں آیا کرتا۔ جب آدمی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کی بنیاد پر آدمی سامنے آنے سے کتراتا ہے کہ بھئی اتنی بھیانک غلطی میرے سے ہو گئی، اب میں کیسے سامنے جاؤں۔ قرآن کریم اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاعف عنہم، انہیں معاف کر دیجئے، انہیں معاف کر دیجئے۔ جن سے یہ غلطی ہوئی ہے اللہ سفارش کر رہا ہے حضرات صحابہ کی محمد رسول اللہ سے۔ وہ لوگ جو حضرات صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں انہیں اس آیت کریمہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ حضور سے سفارش کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے فاعف عنہم، اے محمد انہیں معاف کر دیجئے، ان سے یہ غفلت ہو گئی۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے واستغفر لہم، ایک تو انہیں معاف کر دیجئے اور دوسرے واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کیجئے، ان کی معافی کی دعا کیجئے۔ اور آگے فرمایا وشاورہم فی الامر، کہ ان سے یہ غلطی ہوئی اس لیے انہیں نظر انداز مت کیجئے۔ ٹھیک ہے ان سے یہ غلطی ہوئی ہے لیکن انہیں نظر انداز مت کیجئے، مت چھوڑ دیجئے انہیں، بلکہ وشاورہم فی الامر، جب کبھی آپ مشورہ کرتے ہیں تو انہیں مشورے میں شامل کیجئے۔ کس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں جن سے اتنی بڑی غفلت ہو گئی تھی،
جس کے نتیجے میں 70 صحابہ کی شہادت ہوئی. تو غلطی اگر ہمارے ماتحتوں میں سے کسی سے اگر ہو جاتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھرپور اپنے غصے کا اظہار کرو، بھرپور اپنی ناراضگی کا اظہار کرو. اگر زبان بے قابو ہو گئی ہاتھ بھی چلا دو. لیکن یہاں پر قرآن کریم ایک سلیقہ جینے کا ہمیں سکھا رہا ہے، حضور کی سیرت کے ایک پہلو کو بتا رہا ہے کہ ماتحت حضرات صحابہ سے جب غلطی ہوئی تھی اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ ان کے ساتھ اچھی گفتگو کی، ان کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آیا. آپ ان کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آئے، بلکہ اللہ نے الٹا حضور علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ اے محمد علیہ السلام ان سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ شرمندگی سے پشیمانی سے آپ کے سامنے آنے سے کترائیں گے، لہذا آپ انہیں قریب کیجئے. قریب کرنے کے لیے 3 مشورے اللہ نے حضور کو دیے. پہلا مشورہ دیا انہیں معاف کر دیجیے، انہیں معاف کر دیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، واعف عمن ظلمک. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کرتا ہے. مومنانہ شان بتائی گئی ہے کہ اگر تم پر اگر کوئی ظلم ہو، زیادتی ہو، واعف عمن ظلمک، کہ تم اسے درگزر کرو، معاف کرو. جو تم پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اللہ کے لیے معاف کرو، اللہ کے لیے درگزر کرو. یہ سوچو کہ اللہ کے پاس مجھے اس کا اجر ملے گا، لہذا میں اسے معاف کرتا ہوں. واعف عمن ظلمک. حضور علیہ السلام نے انتقام کو کبھی نہیں پسند فرمایا. انتقام کو حضور علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا کہ بدلہ لیا جائے. ایک جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے کہ بھائی بدلہ لینا چاہیے. خاموش بیٹھنا بزدلی کی علامت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاموش بیٹھنا بزدلی. میرے عزیز بھائیوں، اسلام کچھ اور سکھاتا ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت، اللہ مشورہ دے رہا ہے انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے، اور پھر اپنے مشوروں میں انہیں شامل کر لیجئے تاکہ وہ جو شرمندگی، جو ندامت، جو پشیمانی ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے دور ہو جائیں. لہذا ان کو قریب کرنے کا یہ راستہ ہے کہ یہ 3 کام کیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے دشمنوں کو معاف کیا، درگزر کیا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. کون نہیں جانتا ہے کہ مکے کی 13 سالہ حیات طیبہ میں کیا تکلیفیں اللہ کے نبی اور صحابہ کو نہیں پہنچائی گئی تھی. کتنا دل اللہ کے نبی کا نہیں دکھایا گیا تھا. صحابہ کرام کو کتنا نہیں تڑپایا گیا، کتنا نہیں ترسایا گیا. ترسایا بھی گیا، تڑپایا بھی گیا، اذیت بھی دی گئی، ظلم کے پہاڑ بھی توڑے گئے. اور پھر مدینہ ہجرت کر کے مکے سے چلے گئے. 10 سال کے بعد مکہ فتح ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے مکۃ المکرمہ آ رہے ہیں، فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں. فاتح کی حیثیت سے
صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ جملہ کہا کہ آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، کہ آج ہم بدلہ لیں گے 23 سال کے ظلم کا، 13 سالہ مکی دور، 10 سالہ مدنی دور، 23 سال تک جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، کیا کیا اذیتیں، کیا کیا تکلیفیں حضرت بلال کو، حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، حضرت صہیب کو، حضرت خبیب کو، حضرت سمیہ کو نہیں پہنچائی گئی تھی۔ 23 سال کے بعد جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، غالباً حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا کون صحابی تھے جن کے زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج ہم 23 سالہ ظلم، بربریت اور تشدد کا بدلہ لیں گے۔ اور ادھر مکے والوں کا بھی یہی خیال تھا کہ آج مکے میں اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، آج کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، مکے میں خون کی ندیاں بہیں گی، ان کا تصور یہ تھا۔ اور ادھر صحابہ میں ایک جوش تھا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ صحابہ اس طرح کے جملے کہہ رہے ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج رحم کا دن ہے، انتقام کا دن نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے اعلان کیا تھا، ابو سفیان جنہوں نے جن کی وجہ سے بدر پیش آئی تھی، جن کی وجہ سے احد پیش آئی تھی، جن کی کارکردگی اور سرکردگی میں جنگ احزاب پیش آئی تھی، کیا کیا منصوبے ابو سفیان نے نہیں بنائے تھے، کیا کیا پلاننگ ابو سفیان نے حضور کے سلسلے میں، صحابہ کے سلسلے میں نہیں کی تھی۔ حضور مکے میں داخل ہونے سے پہلے مکے سے باہر پڑاؤ کیے ہوئے تھے، ابو سفیان کی ملاقات ہوئی حضرت عباس سے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو پکڑ کر کہا کہ ابو سفیان اب تو آنکھیں کھولو، اب تو ہوش کے ناخن لو، مکہ فتح ہونے والا ہے، کیا تمہیں آج بھی اسلام سمجھ میں نہیں ہے؟ کیا تمہیں آج بھی اللہ کی الوہیت اور اللہ کی وحدانیت پر تمہیں یقین نہیں؟ کیا آج بھی تمہیں محمد کی رسالت اور نبوت پر یقین نہیں؟ ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سمجھایا اور انہیں اسلام لانے کی تلقین کی۔ ابو سفیان مان گئے۔ حضور علیہ السلام کے بعد حضرت عباس ابو سفیان کو لے کے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی رات کا وقت ہے، انہیں صبح میں لے آؤ۔ لہذا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو لے کے اپنے خیمے میں واپس ہو رہے تھے، سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑی، اور جیسے ہی سیدنا عمر نے انہیں دیکھا تو دوڑتے ہوئے پہنچے کہ شکار وقت سے پہلے آتا گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ شکار تو وقت سے پہلے ہی آتا گیا۔ جب قریب پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور کی خدمت میں لے گیا تھا اور حضور نے رات میرے خیمے میں ان کو قیام کی اجازت دی اور صبح حاضر کرنے کا حکم دیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، حضرت عمر واپس چلے گئے۔ صبح کو حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے۔ آپ سوچ کے دیکھیے کہ 20-22 سال تک جس نے مسلمانوں کو ہر طرح کی اذیت دی ہو، ہر طرح سے ستایا ہو، حتیٰ کہ جنگیں کی ہو، کیا برتاؤ اس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ لیکن اللہ کے نبی نے ان کے اسلام کو بھی قبول فرمایا،
ساتھ میں حضرت عباس نے ایک اور سفارش کر دی اور یہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان کے مزاج میں لیڈری ہے، ان کے مزاج میں لیڈری ہے، اگر ان کو کوئی خاص عہدہ دے دیا جائے یا کوئی خاص چیز ان کے ساتھ کر دی جائے تو ان کا مزاج تھوڑا کھلے گا اور تھوڑی محبت پیدا ہوگی، اسلام ان کے دل میں گھس جائے گا، آپ کی محبت ان کے نگاہوں میں بڑھ جائے گی، آپ کا کی وقار بڑھ جائے گی۔ ان کے ساتھ ایسا کوئی خصوصی معاملہ کیجیے۔ 23 سال تک جس نے اسلام کے خلاف منصوبے بنائے ہو، نبی کے قتل کے در پہ آزار ہوا ہو، صحابہ کی شہادت کا ذریعہ بنا ہو، اب وہ اسلام لے آئے ہیں تو حضرت عباس سفارش کر رہے ہیں کوئی خاص چیز ان کے ساتھ کر دیجئے تاکہ وہ بڑھت پن کا جو مزاج ان کا ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی وسعت ظرفی، اللہ کے نبی کی اعلیٰ ظرفی، آپ کے اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار پر کون قربان نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ ہم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، ہم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مکہ مشرکین مکے سے بھرا ہوا ہے، لہذا اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا آج جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا، من دخل دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا فہو آمن، ہم اسے امن دیتے ہیں۔ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی اس کو اس کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ 23 سال تک اسلام کے خلاف منصوبے بنانے والے کے لیے کیا خصوصی مراعات ہے، کیا برتاؤ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیسے رحم کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی جب مکے میں داخل ہوئے، ایک مجرم آ رہا ہے حضور کے سامنے، وہ سب کچھ موجود ہے جو کچھ اللہ کے نبی کی نگاہیں سڑکوں پہ بازاروں میں دیکھا کرتی تھی، اور وہ چہرے موجود ہیں جو اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ کو اذیت دیا کرتے تھے، اور فاتح کی حیثیت سے اللہ کے نبی داخل ہوتے ہیں، اور جو فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے وہ کیا حال ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے بادشاہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب ملوک یعنی بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ فساد مچاتے ہیں، وہ وہاں فساد ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے عراق کی نظیر موجود ہے، ہمارے سامنے افغانستان کی نظیر موجود ہے، ہمارے سامنے 20 ممالک کی نظیریں موجود ہیں، جہاں پر فاتحانہ حیثیت سے جب داخل ہوتا ہے تو وہ فساد کرتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، قرآن نے دوسری وجہ بیان فرمائی، یہ فرمایا کہ ایک تو فساد مچاتے ہیں اور دوسرے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ اور نبی جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے تو نبی اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے۔ ملوک بادشاہ انتقام لیتے ہیں اور نبی جو ہوتے ہیں وہ معاف کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو حضور نے پوچھا کہ کہاں ہے عثمان ابن طلحہ؟ بیت اللہ کے دروازے کی چابی جن کے پاس ہوا کرتی تھی، پوچھا کہاں ہے عثمان ابن طلحہ، بلاؤ۔ عثمان ابن طلحہ آئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ چابی لائیے، چابی نکال کر انہوں نے دے دیا۔
بہرحال وہ بت وغیرہ جو کچھ تھے وہ سب نکالے باہر کر دیے گئے، سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر منتظر ہے، حضرت عمر منتظر ہے، حضرت عثمان منتظر ہے، حضرت علی منتظر ہے کہ کعبۃ اللہ کی دروازے کی چابی شاید ہمارے حصے میں آ جائے۔ بڑا اعزاز ہے کعبے کی چابی رہنا، کوئی معمولی اعزاز تو نہیں ہے۔ سب کی نگاہیں منتظر ہیں کہ یہ چابی اب کس کو ملے گی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کہاں ہے عثمان ابن طلحہ۔ عثمان ابن طلحہ کو حاضر کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان ابن طلحہ سے پوچھا، عثمان وہ دن یاد ہے تمہیں؟ حضرت عثمان ابن طلحہ نے کہا کہ محمد یاد ہے۔ وہ دن یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یاد ہے۔ وہ دن کیا تھا جو حضور نے انہیں یاد دلایا؟ وہ دن یہ تھا کہ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے عثمان ابن طلحہ سے ہجرت سے پہلے کی بات ہے کہ چابی مانگی تھی کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں، تم مجھے چابی دے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں دیتا۔ حضور نے بہت عاجزی کی ان کی، انہوں نے کہا کہ نہیں دوں گا، تم کیا کر لو گے؟ حضور خاموش ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، مشرکین کثرت میں تھے، صاف انکار کیا کہ انہوں نے کہ میں ہرگز نہیں دوں گا۔ تو اس دن اللہ کے نبی نے عثمان ابن طلحہ سے کہا تھا، عثمان ایک دن ایسا آئے گا کہ میری جگہ تم ہوں گے، تمہاری جگہ میں ہوں گا۔ عثمان ابن طلحہ نے اس دن کہا تھا، کیا اس دن مکے کے تمام سردار مر جائیں گے؟ جو میری جگہ تم رہو گے، تمہاری جگہ میں رہوں گا۔ کیا خواب دیکھ رہے ہو تم؟ کیا خواب دیکھ رہے ہو کہ چابی تمہارے پاس رہے گی اور میں تمہارے پاس مانگنے کھڑا ہوں گا؟ کیا اس دن یہ مشرکین مکہ اور یہ سردار مکہ مر جائیں گے سب؟ آپ خواب تو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ایسے جملے کہے تھے عثمان ابن طلحہ نے۔ اللہ کے نبی نے عثمان ابن طلحہ کو بلا کر کہا، عثمان وہ دن یاد ہے تمہیں؟ وہ دن یاد ہے تمہیں؟ عثمان ابن طلحہ نے کہا کہ محمد یاد ہے، یاد ہے مجھے وہ دن۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد صحابہ کی نظریں منتظر ہیں، 23 سال نبی کے ساتھ اپنا مال، اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن سب کچھ لگا دیا تھا۔ کیا کچھ نبی کی محبت میں صحابہ نے قربان نہیں کیا تھا؟ روئے زمین پر فرشتوں نے ایسے محبت کرنے والوں کو نبی سے نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی دیکھ سکیں گے، نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی دیکھ سکیں گے۔ نبی کی محبت میں جان لٹانے کا مسئلہ آیا تو ایک ایک عورت نے 4 بیٹوں کی شہادت دی، 4 بیٹوں کی شہادت دی۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہوتا تھا کہ مکے کی گلیوں سے جب وہ گزر کے چلے جاتے، بعد میں آنے والا اس گلیوں میں بسی ہوئی خوشبو سے پہچانتا تھا کہ یہاں سے مصعب ابن عمیر گئے۔ مصعب ابن عمیر مکے کے رئیس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا، اپنی دولت کو نبی کی محبت میں لٹایا اور نبی کے قدموں میں لگایا، اسلام کی سربلندی کے لیے دیا، تو وہ دن بھی اللہ کے نبی نے مصعب ابن عمیر کا دیکھا جب ٹاٹ کا جبہ پہنے ہوئے ہیں اور کانٹے لگا کر ٹاکا مارے ہوئے ہیں۔ کیا قربانیاں حضور کی محبت میں صحابہ نے نہیں دی؟ کھڑے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ چابی ہمیں ملے گی۔ اللہ کے نبی نے یاد فرمایا اس موقع پر عثمان ابن طلحہ کو، وہ حاضر ہو گئے۔ حضور نے ان سے پوچھا، عثمان وہ دن یاد ہے تمہیں؟ کہا کہ محمد یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھا کر چابی عثمان ابن طلحہ کو دے دی اور فرمایا، عثمان یہ چابی تمہارے پاس تھی، یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، خذوہا خالدتن تالدتن لا ینزعها منکم الا ظالم۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ چابی لے لو،
خذوہا خالدتن تالدتن، اب یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، لا ینزعها منکم الا ظالم۔ حضور نے فرمایا جو تمہارے پاس سے یہ چابی چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ کس کے ساتھ رحم کا برتاؤ ہو رہا ہے، کس کے ساتھ بخشش کا معاملہ ہو رہا ہے؟ جنہوں نے اللہ کے نبی کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اس دن اذیت پہنچائی تھی جس دن اللہ کے نبی نے ان کے پاس سے چابی مانگی تھی، لیکن آج اس کے ساتھ وہ رحم کا برتاؤ کہ قیامت تک کے لیے احسان فرما کر اللہ کے نبی نے چابی ہاتھ میں دے دی، اور آج 1400 سال گزر گئے، آج بھی وہ چابی اسی خاندان میں ہے، آج تک بھی وہ چابی اسی خاندان میں ہے، اور وہ چابی کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، چاہے سعودی عرب کا بادشاہ کعبے کے اندر داخل ہونا چاہتا ہو یا دنیا کا کوئی بادشاہ آ کر کعبۃ اللہ میں اندر جانا چاہتا ہو، وہی خاندان کا فرد آ کر چابی تالا کھولتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ یہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ فرمایا، وہ اعلیٰ اخلاق کی بلندیاں ان کے سامنے پیش کی کہ قرآن یہی اسی تو وجہ بیان کرتا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی علیہ السلام، اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، آپ سخت دل ہوتے، سخت جان ہوتے، تو یہ صحابہ جو آپ پہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ یہ ٹوٹ پڑنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی نرم مزاجی، اور یہ نرم مزاجی اللہ کی رحمت خاصہ ہے تمہارے ساتھ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہاں پر حضور کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم غلطیوں کو نظر انداز کرنے کا مزاج بنائیں۔ ہوتا ہے ماتحتوں سے کبھی غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی مالی نقصان ہوتا ہے، کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے، جو نقصان ہوا اس کی پابجائی تو ممکن نہیں ہوتی۔ پیالہ ہے ہاتھ سے چھوٹ گیا، برتن ہے ہاتھ سے گر گیا، کھانا ہے ہاتھ سے گر گیا، کوئی چیز ہے ہاتھ سے ٹوٹ گئی، ہوتا ہے۔ اگر آپ اس غلطی کو نظر انداز کر کے بعد میں اسے اگر نرمی سے سمجھائیں تو آپ کی قدر و منزلت بڑھتی ہے اس کے دل میں کہ میں اتنا بڑا نقصان کرنے کے باوجود میرے ساتھ سختی نہیں کی گئی۔ اگر ہم اس وقت میں ایک دو بڑے بول دیں، ایک گالی دے دیں یا پھر ڈانٹ دیں یا سخت الفاظ اس وقت میں کہیں، تو میرے عزیز بھائیوں، آدمی کر تو کچھ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن اتنا ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ مجھ سے غلطی تو ہوئی، میں عمدن تو نہیں کیا تھا، کہ میری عزت کا لحاظ نہیں کیا گیا، 4 لوگوں کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا گیا، 4 لوگوں میں مجھے بے عزت کیا گیا، تو آدمی کے دل سے آدمی کا مقام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی نظر انداز کر دے، ٹوٹا ہوا پیالہ بنتا تو نہیں ہے، گری ہوئی چیز ہاتھ آتی تو نہیں ہے، نقصان جو ہوا اس کی پابجائی تو ممکن نہیں ہے، لیکن آدمی اگر اس کو قریب کر کے آج تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، آج تم نے بہت بڑی غلطی کی، آئندہ اس کا خیال رکھو، جھڑکنے میں، سختی سے پیش آنے میں آدمی ٹوٹ جاتا ہے، آدمی بکھر جاتا ہے، آدمی کے دل سے مقام ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے صحابہ سے اتنی بڑی اجتہادی غلطی ہوئی، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ ہمیں قرآن یہی سکھاتا ہے، ہمیں رسول کی سیرت یہی سکھاتی ہے کہ اپنے ماتحتوں کی غلطی پر ٹوکنا تو ہے، لیکن انداز اور لب و لہجہ ایسا ہو کہ دوسرے کی عزت نفس کا خیال ہو،
دوسرے کی عزت نفس کا خیال ہو. 4 لوگوں میں اگر کسی کو گدھے بول دینے سے ہم بڑے نہیں ہو جاتے, بیوقوف بول دینے سے ہمارا مقام نہیں بڑھ جاتا, یا اس کو جھڑک دینے سے عزت نہیں بڑھ جاتی, لیکن سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اگر ملازم بھی ہے تو اس کے سینے میں دل ہے, اگر وہ ملازم بھی ہے اس کے سینے میں دل ہے, اگر وہ غریب بھی ہے تو کیا غریب کو دل نہیں ہوتا, نوکر ہے تو کیا نوکر کو دل نہیں ہوتا, وہ بھی تو انسان ہے, اس کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے, اس کی اپنی بھی تو عزت ہوتی ہے. قرآن کریم یہ سکھا رہا ہے کہ تم اے نبی علیہ السلام, آپ کی نرم مزاجی, اعلیٰ اخلاقی, یہی وجہ ہے کہ یہ سب آپ سے چمٹے ہوئے رہتے ہیں, چپکے ہوئے رہتے ہیں, قربان ہوتے ہیں آپ پر. یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے, یہ آپ کے بلند کردار کی وجہ سے. حضور اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں, حضور کے لیے ہر چیز زیب دیتی ہے, لیکن اس کے باوجود حضور کی طبیعت میں مسکنت تھی, مزاج میں نرمی تھی, تواضع تھی, عاجزی تھی, انکساری تھی. یہ حضور کا مزاج تھا کہ حضور نے اپنے آپ کو الگ کر کے کبھی نہیں پیش کیا. یہ حضور کا مزاج تھا, اور حضور یہی چاہتے تھے کہ میری امت کا مزاج ایسا بنے, میری امت کا مزاج ایسا بنے. آج ہم انفرادیت دیکھتے ہیں کہ صاحب سب میں میں الگ نظر آؤں, سب میں میں الگ دکھوں, سب میں میں الگ بولوں. یہ حضور نے نہیں پسند فرمایا اس کو. حضور نے سادگی کو پسند فرمایا, حضور نے تواضع کو پسند فرمایا, عاجزی اور انکساری کو پسند فرمایا. میرے عزیز بھائیوں, ہم ہر اس آدمی کے ساتھ جو ہمارا ماتحت ہو, چاہے وہ ملازم ہو, چاہے وہ گھر والے ہو, چاہے کوئی ہو, اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کو کوئی سخت جملہ بولنے کے بجائے ہم ان کے ساتھ اچھی بات بھی کر سکتے ہیں, اچھائی سے بھی تو بات کر سکتے ہیں. جیسے قرآن کریم کہہ رہا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر, اے محمد انہیں معاف کر دیجئے, ان کے لیے استغفار کیجئے, ان سے مشورہ کیجئے. آدمی سے جب غلطی ہوتی ہے تو ایک فطری ندامت آدمی کے دل میں ہوتی ہے. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ قرب باقی رہے, محبتیں باقی رہے, تعلقات باقی رہے. تو مشورہ صحابہ کو نہیں دے رہا, اللہ کے رسول کو دے رہا ہے کہ آپ انہیں قریب کیجئے, آپ انہیں قریب کیجئے. ان سے غلطی ہوئی, وہ غلطی کی شرمندگی میں کہیں آپ سے دور نہ ہو جائے, انہیں قریب کیجئے. تو ہمارے ماتحت سے بھی جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کی پیٹھ تھپک کر میاں آج ہو گیا, آئندہ لحاظ رکھو, آئندہ خیال رکھو, آئندہ ایسا نہ ہو. آدمی کو ایک ہمت آتی ہے, اس کے دل میں ایک مقام ہمارا بنتا ہے, احترام کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اتنی بڑی غلطی یہی شخص ہے جو معاف کر دیا, دوسرا مجھے نہیں معاف کرتا تھا. آدمی سوچتا ہے جتنی بڑی غلطی کو درگزر کیا جاتا ہے تو اتنا ہی بلند مقام آدمی کا ہوتا ہے. تو اسی لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے اپنے اندر رحم کا مزاج رکھیں, رحم کا مزاج رکھیں, درگزر کرنے کا مزاج رکھیں, معاف کرنے کا مزاج رکھیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل حضرت وحشی, جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا تھا, ان کو شہید کیا, ان کی آنکھیں نکال دی, ان کی ناک کاٹ لی, ان کی زبان کاٹ لی, ان کا سینہ چیر کر کلیجہ نکال دیا گیا. کیا کیا نہیں کیا گیا. اللہ کے نبی نے حضرت امیر حمزہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر مجھے اپنی پھوپھی صفیہ کا ڈر نہ ہوتا, مجھے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کا ڈر نہ ہوتا تو امیر حمزہ کو اسی آسمان کے نیچے بغیر دفنائے چھوڑ کے چلا جاتا. لیکن مجھے ڈر ہے کہ میری پھوپھی اسے برداشت نہیں کر پائے گی. لیکن یہی حضرت امیر حمزہ کے قاتل وحشی جب اللہ کے نبی کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو حضور نے ان سے ایک جملہ نہیں کہا, ایک جملہ نہیں کہا, انہیں ایک جملہ نہیں کہا.
مکہ تو مکہ جس دن فتح ہوا، ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ ابن ابی جہل مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے کہ اب تو اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، بوٹی بوٹی کر دیا جائے گا ہمیں۔ لیکن اکرمہ ابن ابی جہل کی بیوی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، حضور سے اپنے شوہر کے لیے امان مانگا، اور اس کے بعد جا کر اپنے شوہر کو تلاش کر کے انہوں نے اپنے شوہر سے یہ کہا میں نے تمہارے لیے اللہ کے نبی سے امان مانگی ہے، اور محمد نے امان دے دی، چلو تم چل کے اسلام قبول کرو۔ اکرمہ ابن جہل آئے، اکرمہ ابن ابی جہل جب حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے ان کے باپ کا نہ ان کے ظلم کا کوئی تذکرہ کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تمام چیزیں صرف پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ کردار معاف کرنے کا، یہ کردار درگزر کرنے کا، یہ کردار غلطیوں کو نظر انداز کرنے کا اگر ہمارے اندر آ جائے تو سوچو کہ ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے اپنے محلے میں، ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے اپنے خاندان میں، ہمارے اپنے ماتحت لوگوں میں آدمی کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے، کتنی محبت کی نگاہ سے یہ شخص دیکھا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو خداوند قدوس ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔